ويكون الدين كله لله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات اور سامعین کرام، ابھی آپ نے ہمارے معزز اور بڑے عالم دین حضرت مولانا امجد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام قاسمی سے بڑی پرمغز خطاب سن رہے تھے اور انہوں نے علم کے بارے میں بتلایا. میں چند باتیں کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کر لوں گا. میں زیادہ بولتا نہیں ہوں اور انہوں نے بہت پڑھا چڑھا کر بول دیا ویسا میں نہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی ہے. لیکن بات کروں گا کچھ تیکھی، لگے گا کچھ تو معاف کیجیے گا، لیکن بات ہوگی سولی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی صاحب نے بتلایا کہ سب سے پہلے جو ہماری وحی اتری ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ جانتا ہے سب آدمی، جانتا ہے کہ نہیں؟ بھائی جانتے ہیں نا، لیکن کہاں اتری ہے؟ کہاں اتری ہے؟ کس زمانے میں اتری ہے؟ وہ پہاڑ پر ایسے وقت میں کہ علم کا نام کوئی جانتا نہیں تھا. جانتا تھا کیا؟ جانتا تھا بھائی علم؟ کتابیں تھی کیا؟ قلم تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ایسے وقت میں علم کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی. تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ پڑھیے. تو کیا پڑھیں گے؟ پہاڑ، درخت، سورج، آسمان، یہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور اس کے اندر اللہ کی پہچان. تو مطلب یہ ہے کہ علم سے پڑھنا ہے. وہ علم دین جو کہا جاتا ہے وہ دین اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کے پہچان کے ساتھ اللہ کا خوف بھی دل ہو. ورنہ تو علم تو ہے، بڑے بڑے دقائق سمجھے جائیں گے، لیکن پتہ چلے گا اس کے اندر سے ایمان ہے نہیں. اسلام ضرور نظر آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، امامت کرتے ہوئے نظر آئے گا، لیکن ایمان پوچھئے صاحب نظر ایمان نہیں ہے صاحب. تو یہ ہے علم کے ساتھ، علم کوئی بھی ہو، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. کتنے مریض صحت ہوں گے تو وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو جنت دے گا. ایک مولوی آدمی ہے لیکن وہ کام کرتا ہے لوٹنے کا، ایماندار نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، اللہ خوش نہیں ہے تو اس کے لیے جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے وہ پتہ ہے. لیکن ہونا یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اللہ کی پہچان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف دل میں ہو. لیکن پھر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان آئے گا تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت آئے گی. دل میں خوف ہوگا. خوف ہونے سے ہوگا کیا؟ اللہ کے جو منکرات ہیں، جو فواحش ہیں، ہم ان سے بچیں گے. کیسے بچیں گے صاحب؟ ہم لوگ لاکھ تجربہ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ صالح ہو جائے، معاشرہ صالح ہو جائے. ہم اس کا ڈنڈا تو ضرور پیٹتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا دشمن ہیں، دشمن. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو ان لوگوں سے. جہاد کا مطلب یہ مت سمجھیے کالی لڑائی تک کا ہوتا ہے. جہاد کا مطلب کوشش، جہاد کا مطلب ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا. ہمارے یہاں یہ بھی وبا رک گئی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے تو کرنے دیتے ہیں. حال یہ ہے کہ وہ کرتے کرتے وہ برائی پھیلتے پھیلتے گھر میں پھیلتی ہے اور گھر میں پھیلتے پھیلتے پھر باہر پھیلتی ہے، معاشرہ کو بھی متاثر کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارا بچہ نیک بنے. صاحب نیک بنے گا تو کیسے نیک بنے گا صاحب؟ بچے کو ہم رکھتے ہیں نیک بنانے کے لیے اور خود ہمارا عمل اس سے ختم رہتا ہے. نیک بنے گا تو کیسے بنے گا؟ نیک بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے.
माहौल रखने के लिए, देने के लिए घर का माहौल बनाना जरूरी है। तो घर का माहौल बनेगा कैसे साहब? घर के गार्जियन से। घर के गार्जियन कौन होते हैं साहब? माँ और बाप होते हैं। माँ और बाप में सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ मेल जोल होता है किसका होता है? माँ का होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले माँ को नेक बनने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा शानदार नेक हो, बहुत शानदार नमाज पढ़ता हो, बहुत शानदार दीन की खिदमत करता हो, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम खुद नेक बने। हमारा हाल तो ये है साहब, बच्चा क्या कर रहा है? हमारा अक्स कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चे को नेक बनाने के लिए पहले हमें खुद बनना पड़ेगा। हमारे घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। और ये दोनों चीजें हमारे यहाँ आम है साहब। हम बड़े हीरो हीरोइन का फोटो लगाते हैं, हम कुत्ता पालते हैं, साथ कुत्ते को बाहर रखा गया था। कुत्ता लोग पहले क्या करते थे? लोग रखते थे दरवाजा की निगरानी के लिए कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। अब कुत्ता को रखते हैं कि आदमी अंदर ना आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? पलट गया है मसला। और ये कुत्ता के बारे में आप हकीकत नहीं जानेंगे, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। कहा गया है कि कुत्ता के ये थूक जो होता है, थूक, और ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, तहकीकी बात। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बात आई कि उसके थूक में जो जरासीम होते हैं 7 मरतबा धोने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। 8वीं मरतबा में जब आप मिट्टी से धोएंगे तब जाकर के जरासीम खत्म होता है। और हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ कुत्ता पालने के बाद शौक पैदा हो गया है। कुत्ता पालते हैं और पालते नहीं है, बिस्तर पर रखते हैं, बिस्तर पर नहीं रखते हैं, उसको चूमते और चाटते भी हैं। लीजिए साहब, हम कहते हैं बीमारी से मेरा घर निजात पाए और बीमारी को हम अपने अंदर पाल रहे हैं, वो बीमारी खत्म हो गई तो क्या होता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी मेरे बुजुर्ग दोस्तों, और मैंने कहा था कि मोबाइल न देखने के, हम बच्चों को मैंने कहा बेटा मोबाइल मत देखो, और खुद रात भर टिक 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 में लगे रहते हैं। बच्चे रुकेगा साहब? मैंने बताया था बच्चा रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड करता, रिकॉर्डिंग जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। तो उसके लिए लाजमी चीज है कि अपने घर से टीवी, वीसीआर, टीवी नहीं है वो टीवी है, टीवी। बात समझ, टीवी का मत समझ रहे हैं कि ना? टीवी है वो मत पैदा करता है। हमारे यहाँ लोगों को खराब लगेगा, बोली साहब टीवी पर खाली बहचे होता है क्या? समझ रहे कि नहीं? बहुत सारी चीजें उसमें नफा की होती हैं, वो साहब अमल करने वाला नहीं होता है, वो दलीली करता है। हकीकत यह है कि अगर टीवी का जवाब भी कह लिया जाए तो कितने शब्दों की बात वो लगता है, लेकिन उनको शब्द याद नहीं रहता, सिर्फ जवाब याद होता है कि मौलवी साहब को कहा था कि टीवी देखना जायज है, लेकिन कितने शब्दों के साथ वो शब्द खुद कर दिया, गोल कर दिया और अपना जवाब निकाल लिया। टीवी से कितने मर्ज पैदा होते हैं, उनको कोई नहीं देखता। कि साइंसदान इसकी तहकीक किया है। साइंसदान कहता है कि जिस घर में टीवी होती है, टीवी देखने से आदमी का ये नस फट जाता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। जिस कमरे में ये वबा होती है उसी कमरे को मुतासिर नहीं करती है, बल्कि बगल वाला जो रूम होता है उसको भी मुतासिर करता है। और याद रखिए, अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए अपना नेक बनना पड़ेगा और बच्चों को तरबियत देनी पड़ेगी, तब होगा। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, बल्कि गालिबन हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब लुधियानवी वो लिखते हैं कि मैंने अपने बच्ची को तरबियत किया कि तस्वीर ये गुनाह की चीज है, अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। तो मेरी बच्ची तस्वीर कभी देखती नहीं थी, उससे परहेज था। एक मतलब हुआ ये कि डॉक्टर के पास गया उसको लेकर, तो डॉक्टर की टिपाई पर एक तस्वीर लगी है घोड़े की बनी हुई है, हिरन वगैरह की। तो मेरी बच्ची घुर घुर कर देख रही है उसको, घुर घुर कर देख रही है। तो डॉक्टर समझा कि वो बच्ची को ये पसंद है, तो डॉक्टर ने उठा करके दे दिया। बच्ची तिले को तो ले ली। उसके बाद जब डॉक्टर के पास से गई तो कहा कि आपको इसका मुंह मरोड़ दे, क्या मुंह मरोड़ दे। तो मौलाना को भी थोड़ा शक होने लगा। कहा कि हम तो समझ रहे थे कि मेरी बच्ची शायद उससे खुश हो रही है, इसी वजह से बार बार उसको लपक कर देख रही है, और डॉक्टर ने इसी वजह से दे भी दिया। और अब ये कह रही कि इसको मरोड़ दूं।
یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے صاحب, یہ چیز سے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, اس لیے اس کو توڑ دیں. باپ نے کہا کہ توڑ دو. یہ ہے تربیت صاحب, کہ بچی کو احساس یہ ہوا کہ بھائی وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے, تو دیکھا تو وہاں سے لا کر کے توڑ دیا. ہماری تربیت تو ایسی ہونا چاہیے کہ اگر خلاف شریعت کام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام, اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو, تو ہمارے آل و اولاد کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے, یہ غلط کام ہے, اس کو روکنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یعنی تم ان لوگوں سے جہاد کرو, کہتے رہو, لڑتے رہو, یہاں تک کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے. جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک بولنا بند مت کرو, چاہے تمہارے دشمن کتنے ہی پیدا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جب خلاف کام ہوگا تو ہم اس میں بولیں گے, کہیں گے, چاہے لوگ برا سمجھتے رہیں تو برا سمجھتے رہے. ہوتا ہے کبھی یہ کہ کبھی برا کر دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکہ برا کرتا ہے, چلو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے, چلو دوسری مسجد میں چلتے ہیں. اور اگر میں کہہ دوں کہ ابھی کے پیچھے میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نماز مت پڑھو, اتنے غلط نیت کے لوگ ہوتے ہیں. اب ایسا ہے, لیکن پھر بھی اس کو کرتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم کرتے رہو, کرتے رہو, جب تک کہ اس فتنہ کو ختم نہ کیا دیا جائے. یا کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, یا کہ پورے کے پورے دین میں وہ شامل ہو جائے, حاصل کر لے, اس وقت تک تم کو لڑنا ہے. یہ میرے بزرگ دوستوں, تو کہنا صرف ایک بات ہے کہ ہمارے گھر میں گارجین جو ہوتے ہیں, سب سے اہم گارجین میری ماں ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پر گارجین جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. یہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, فوقیت اور درجہ کے اعتبار سے نہیں. آپ لوگ سمجھیں گے او اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون, اور آپ مولانا کہتے دوسرے نمبر پر جو ہے عورت ہے. نہیں, پہلے نمبر پر عورت, جس سے بچوں کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے بچے, ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو تربیت دیں گے, گائیڈ کریں گے, اور گائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو خود اپنے تربیت کرنا پڑے گا کہ ہم بچوں کے سامنے موبائل نہیں دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کی چیز ہوگی, لیکن ایسے وقت میں استعمال کریں کہ آپ کے بچے متاثر نہ ہوں, ورنہ تو ظاہر سی بات ہے موبائل کے کتنے نقصانات ہیں ہم جان رہے ہیں. یہاں سے نہیں, وہ نقصان یہیں تک نہیں ہے, ہمارے ایمان کو بھی ختم کر کے لے جا رہا ہے, اور بار کفر کی حد تک پہنچا دیا, کفر میں شامل کر دیا. کیا ہم نے نہیں دیکھا ہے ارتداد کا مسئلہ ابھی تک نہیں پڑھا ہے, ہماری بچیوں کو اب تک پتہ نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دین کی کیا تعلیم دیا صاحب, کیا اللہ کا خوف دیا, کیا اللہ کی محبت دی کہ ہماری بچی اتنی صاف اور شفاف دین کو دیکھ کر بھاگی جا رہی ہے, اور وہ جس کو دین کی خبر تک نہیں ہے اس نے سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے اور دشمنی میں اگر پڑھنا چاہا تو پڑھتے 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 وہ دین کے اندر شامل ہو رہی ہے. وہ لوگ بھی ہے تو صاحب آئے دن آپ خبر سنتے ہیں لندن برطانیہ کی جو ہے فلانا سائنس سٹی کی بیٹی جو ہے اسلام قبول کر لی ہے, اور فلانا اسلام قبول کر لی ہے, اور بہت بڑا جو دشمن تھا اس نے بھی اسلام قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مخالفت میں وہ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا, اور دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ارے اس میں تو اتنی اچھی ہدایات ہے کہ کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے, تو اس ہدایات کو اپنایا. ظاہر سی بات ہے میرے بزرگ دوستوں, ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ پہلے خود نیک بنیں گے. ہم اپنی بچیوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہم خود نیک بنیں گے. ہم اپنی بچیوں کو چاہتے ہیں پردہ نشین ہو تو پردہ نشین ہمیں خود کرنا پڑے گا. لیکن حال تو یہ ہے کہ ہم خود سر پھرے کی طرح گھومتے رہتے ہیں, اور بال جب تک دکھائیں گے نہیں اس وقت تک میرا دل پورا نہیں ہوتا ہے صاحب. کیا چھلکاتے ہیں, کیا دکھلاوا ہے صاحب, کچھ دن کی ہی تو بات ہے. آنکھ جب بند ہوگی ڈاکٹر بھی انتظار کر دے گا اور کہے گا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے صاحب, اس کے بعد اللہ ہی سے ملاقات ہے. اللہ کے ہاں کیا منہ دکھلائیں گے صاحب, کس منہ سے جاؤ گے اے غالب, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے اے غالب, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ زندگی ہماری ہمیشہ کے لیے ہے کیا؟ یاد کیجئے میں نے کہا تھا کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہی زندگی ہے, اور جس کی فل گارنٹی ہے وہی موت ہے, وہی موت
मौत है, मौत हमको गारंटी वाला नजर नहीं आता है, और जिंदगी के लिए क्या करते हैं हम 10 साल और जिएंगे, लगता है कि खुदा तुम ही बन करके आ रहे हो। समझ रहे कि नहीं? ये है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए हर फर्द अपनी अपनी इस्लाह करें, अपने अंदर ईमान, खुदा का खौफ। इल्म तो है ही साहब जरूरी, इल्म के बगैर तो ईमान आएगा नहीं, लेकिन ईमान के साथ साथ अल्लाह का खौफ, ईमान उसी का नाम है साहब। अल्लाह का खौफ रहेगा तो सब कुछ है, अल्लाह का खौफ नहीं है तो साहब उसको कोई कहने वाला नहीं। फिर बेहया बात हजरत आइकुन, जो मर्जी है सो कर। तो सबसे पहली चीज अल्लाह की खशियत।